تو لہٰذا افسوس کا مقام یہ ہے آج ہماری قوم کو اس قدر علماء سے منحرف اور دور کر دیا گیا ہے کہ آ جاتا ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ مقصر ہے، علماء جو ہیں یہ وہابی، یہی فکر ہے کہ نہیں؟ چونکہ آج میں ایک فکر کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء مقصر ہیں یا یہ وہابی، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مقصر علماء کو آپ بناتے ہیں، وہابی بناتے ہیں نا، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ علماء کا مقصر اور وہابی ہونا قرآن و سنت سے ثابت کرو۔ وہابی کس کو کہتے ہیں اور مقصر کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ ہدا نے اپنے پاک کلام میں مقصر کس کو کہا اور وہابیت کی بنیاد کس عقائد اور کن نظریات پر ہے؟ اگر آپ یہ جواب نہیں دے سکتے تو پھر آج میں ذمہ داری سے منبر رسول سے بیان کر رہا ہوں، تقریباً 15 چیزیں آج جو فہرست میں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ بعد میں کبھی اللہ نے توفیق دی تو 15 سے زیادہ بھی ہم فہرست ایک بیان کریں گے۔ آج صرف 15 چیزیں جس میں مذہب تشیع یعنی شیعہ اثنا عشریہ اور مذہب وہابیت کے درمیان فرق ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل بیت، اللہم صلی علی بار دیگر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی۔ 15 چیزیں مذہب شیعہ اور مذہب وہابیت کے درمیان، تو لہٰذا ہم شیعہ اثنا عشریہ 12 امامی جو عقائد حقہ رکھتے ہیں اس کی بنیاد کس پر ہے، تو پہلے ان کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اندیکھے ایسی باتیں کرتا ہے تو یعنی وہ شخص خیانت کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا یہ جو ہے 15 چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز جو ہم شیعہ اثنا عشریہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کی صفات، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو ہمارے علماء نے گفتگو کی ہے عقیدہ توحید میں، ہم شیعہ اثنا عشریہ اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیت سے پاک جانتے ہیں، مکان و مکانیات سے اللہ تعالیٰ کو پاک جانتے ہیں۔ یہ مذہب شیعہ کی بنیاد۔ یہ جو غالی اور نصیری لوگ اپنے ممبروں پہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ مولا علی کی آنکھ ہے، اللہ کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہے، ہم شیعہ اثنا عشریہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ مولا علی کے بارے میں ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وہ پورا وجود عین اللہ ہے، پورا وجود ید اللہ ہے، وہ اور معنی ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا وجود اللہ کی آنکھ ہے، یعنی اللہ کی آنکھ کا یعنی اللہ کی آنکھ نہیں قرار دیتے کہ یہ اللہ کی آنکھ مولا علی کا وجود ہے، نہیں، بلکہ ان کے اور معنی کیے گئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام جو اللہ کی آنکھ ہیں، اللہ کا ہاتھ ہیں، مولا علی کا وجود، نہ کہ مولا علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی تفصیل سے بیان کیا تھے یہ معنی، تو انشاءاللہ پھر اپنے مناسب موقع پر اس کو بیان کریں گے۔ تو اب یہ نظریہ بھی صحیح نہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کے اعضائے جسم کو اللہ کی طرف نسبت دینا، تو لہٰذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم و جسمانیت سے، مکان اور مکانیات سے پاک اور منزہ جانتے ہیں، جبکہ جو مذہب وہابیہ ہے اس میں ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جو عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب جو وہابی فرقے کا بانی تھا، جس کی کتاب التوحید سے جو ہے وہ استفادہ کر کے آج دنیا جہان میں وہابیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا یہ نظریہ تھا ان اللہ فوق العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ مکان میں محدود ہو گئے، یعنی اللہ عرش کے اوپر ہے تو اللہ گویا زمین پہ نہیں ہے۔ دوسرا کا ان السماوات فی ید الجمنہ والارضین فی ید الاخری، آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہے اور زمینیں اللہ کے بائیں ہاتھ میں، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے قائل ہو گئے۔ جبکہ ہم شیعہ امامیہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیت سے بھی اور مکان سے بھی اس کو کیا مانتے ہیں، پاک مانتے ہیں۔ فرق ہوا کہ نہ ہوا عقیدہ وہابیت میں اور شیعہ اثنا عشری میں؟
پہلا فرق واضح ہو گیا۔ دوسرا، ہم شیعہ اثنا عشریہ تمام انبیاء کو محفوظ، ہم تمام انبیاء کو اللہ کی تمام مخلوقات سے افضل اور اشرف مانتے ہیں، اور انبیاء کے دامن کو عصمت و طہارت کے ساتھ پاک جانتے ہیں، تو لہذا وہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک انبیاء تمام کے تمام ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے عمدن، سہون، علمن، جہلن، خطأن، ان تمام نقائص سے منزہ اور مبرہ ہیں، اور ان کی تعظیم کو ہم واجب جانتے ہیں، جبکہ اور ہم انبیاء کی توہین کو کفر جانتے ہیں، انبیاء میں سے کسی ایک کی توہین کرے اس کو ہم کافر جانتے ہیں، اور سید الرسل کو تمام انبیاء کا سردار اور اشرف المخلوقات بعد از خدا جانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جبکہ محمد بن عبد الوہاب وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میری عصا، لاٹھی، میری عصا یہ کیا ہے؟ کہتا تھا رسول اللہ سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی عصا سے فائدہ اٹھا کے سانپ کو مار سکتا ہوں، رسول اللہ تو فوت ہو گئے، ان کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اب ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ رسالت کا احترام کیسے کرتے ہیں اور وہ احترام کیسے کر رہے ہیں؟ تو بہرحال تو یہ جو ہے یعنی ان کی کتابوں میں یہ حوالے موجود ہیں، اور اسی لیے یہ جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول کے نام سے، جو پھر وہ شخص اس نے سید رسول کی جو حق میں جو جسارت اور توہین کی تھی، تو وہ کہاں سے حوالے نقل کیے تھے؟ آپ دیکھیے اہل اسلام کی کتابوں سے حوالے نقل کیے گئے تھے، اور اس سلمان رشدی کے کفر کا فتویٰ پہلا کسی اور نے نہیں، آل محمد کی اولاد میں سے راہبر انقلاب اسلامی ایران سید خمینی نے دیا تھا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اس کے کفر کا پہلے۔ تو لہٰذا تو یہ جو ہے اس اعتبار سے یعنی وہ رسول اللہ کے حق میں جسارت، لیکن ہمارا شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ کو تمام انبیاء کو افضل الکائنات اور ان کی تعظیم کے قائل ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ فرق ہے عقیدہ وہابیت میں اور عقیدہ شیعہ اثنا عشریہ میں۔ تو دوسرا فرق واضح ہو گیا کہ نہ ہوا؟ اب تیسرا فرق شیعہ اثنا عشری اور مذہب وہابیہ، فرقہ وہابیہ میں ہم شیعہ اثنا عشریہ انبیاء اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی قبور، ان کی قبروں کو، ان کے روضوں کو، ان کی تعمیر اور ان کی صفائی ستھرائی کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب اور اس کو مستحب جانتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ جو کتاب اوضاح البراہین اس میں جو نقل کیے گئے نظریات محمد بن عبد الوہاب کے، کہ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا رسول اللہ کا مزار گرانے کے لائق ہے، رسول اللہ کا مزار گرانے کے لائق ہے، اگر مجھے طاقت مل گئی، قدرت مل گئی تو میں یہ رسول اللہ کا میرا مزار گرا دوں گا، علیہ استغفر اللہ۔ تو لہٰذا قبور پر مساجد اور مقدس مقامات جو وہ کہتا تھا یہ جو بنائے گئے ہیں یہ ایسی ہیں کہ جیسے حضرت نوح کے قوم نے لات و عزا کے بت خانے بنائے، یعنی وہ عبادت کی یعنی مقامات کو یعنی انبیاء کے مزارات پر جو مساجد اور عبادت کی جگہ بنائی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کے بت خانے۔ بھئی بت خانوں میں لوگ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی کے مزار پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہم کبھی غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان کے ایک نظریہ تھا۔ تو نمبر 4 اب دیکھیں مذہب شیعہ اور مذہب وہابیت میں کیا فرق ہے؟ ہم قبور کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی تعمیر اور صفائی کا خیال رکھنا مستحب اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے موقع ملے اور قدرت ملے تو میں گرا دوں،
تو نمبر 4، ہم شیعہ اثنا عشریہ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، ائمہ ہدی علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے. جبکہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ان کے نظریے کے مطابق کہ ان کی قبروں کی زیارت مستحب نہیں ہے، بلکہ اس کو بدعت جانتے ہیں اور شرک سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں کہ جو حج سے مدینہ آئے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ زیارت کے قصد سے آ رہے ہیں تو رسول اللہ کی زیارت سے، تو الیاذ باللہ وہ کہتے ہیں آپ کا آنا بدعت ہے، آپ اس قصد سے آؤ کہ میں مسجد نبوی کے لیے آ رہا ہوں، اس قصد سے آؤ. حالانکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے میرے ساتھ جفا کی. جس کے صدقے ہمیں حج ملا، جس کے صدقے دین اور اسلام ملا، آج اس کی زیارت کو ہم بدعت کہہ دیں، اسی کا نام وہابیت ہے. ہم قبور انبیاء ائمہ ہدی علیہ السلام کو اپنے لیے باعث بخشش اور باعث جو ہے وہ نجات سمجھتے ہیں، باعث ثواب سمجھتے ہیں، اور وہ اس کو بدعت اور شرک سمجھتے ہیں. نمبر 5 اور 6، ہم شیعہ اثنا عشریہ عقیدہ توسل اور شفاعت رکھتے ہیں. تو اپنی مشکلات اور مصائب کے وقت ہم انبیاء کو، ائمہ ہدی علیہ السلام کو سے توسل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اور عقیدہ شفاعت رکھتے ہیں ان سے، اور وہ اس کو شرک کہتے ہیں. تو ہم توسل کا عقیدہ کیسے رکھتے ہیں؟ توسل کا عقیدہ، اس کی بہترین مثال دعائے توسل ہے کہ سوال اللہ سے کرتے ہیں، واسطہ محمد و آل محمد کا دیتے ہیں. یہی توسل کا بہترین طریقہ ہے. تو یہ مذہب تشیع اور مذہب وہابیت میں بہت بڑا فرق ہے. ہم توسل اور شفاعت کے قائل ہیں، وہ توسل اور شفاعت کے منکر ہیں وہ. تو لہٰذا اچھا، بعض لوگ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اب نظریات اختیار کرنے لگے ہیں. وہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے جو اتنی دعائیں پڑھی، امام کی کسی دعا میں بھی وسیلہ ہے، توسل ہے؟ تو سوال کرنے والے کا اچھا سوال ہے. تو اگر وہ کوئی شخص ہر روز کی دعا پڑھتا ہے تو اس دعاؤں میں جمعرات کے دن کی جو دعا ہے اس میں امام زین العابدین رسول اللہ سے شفاعت حاصل کر رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ خود دعا کا جملہ ہے، جمعرات کے دن جو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، فرماتے ہیں وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ، میرا اللہ میں محمد مصطفیٰ کے صدقے تجھ سے شفاعت حاصل کرتا ہوں. یہ خود یعنی امام علیہ السلام رسول اللہ کی شفاعت کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے مذہب تشیع کی بنیاد کس عقیدے پر ہے؟ عقیدہ شفاعت اور عقیدہ توسل. توسل 5 اور شفاعت 6. تو جبکہ مذہب وہابیت میں توسل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو وسیلہ بناؤ گے، یہ شرک خفی ہے. اور اسی طرح سے شفاعت کے بھی وہ قائل نہیں. تو اس لیے جو عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا اما بعد وفات النبی فلا یجوز الا شفاعہ بہی. تو یعنی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے نا، ان کی وفات کے بعد جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. فلا یجوز الاستشفاع بہی، یعنی سید الرسل کی وفات کے بعد ان سے شفاعت طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے، وہ حرام جانتے ہیں. تو ایک اور جگہ پہ وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ دیکھیں عقیدہ شفاعت کے بارے میں کہتا ہے کہ من اعتقد النبی او غیرہ ولی وشفیعہ فہوا و ابو جاہل فی الشرک سوا علیہ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے نبی اور نبی کے غیر کوئی ولی ان کی شفاعت کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ شخص نبی اور نبی کے علاوہ کسی ولی سے شفاعت کا عقیدہ رکھے، وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے. یہ دیکھیں یہ نظریہ. اب یہ مذہب شیعہ اور وہابیت کا فرق معلوم ہوا نا. ہم نبی کی شفاعت کے قائل ہیں، چاہے زندہ تھے تب بھی، چاہے وہ وفات پا چکے ہیں وہ تب بھی، یعنی اس طرح سے.
تو لہذا نمبر 7، ہم شیعہ حضرات یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام برزخ کی جو زندگی ہے ان کی، وہ تمام صفات کمال اور اکمل رکھتے ہیں. جس طرح وہ زندہ تھے دنیا میں تو وہ لوگوں سے ممتاز تھے، اشرف و اکمل تھے، برزخی زندگی میں بھی وہ تمام مخلوقات سے اشرف اور افضل ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہم کہیں کہ نہیں ان کا رتبہ کم ہو گیا، نہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہیں، لیکن تب بھی وہ اکمل اور اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ محمد بن عبد الوہاب کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا، وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ کا کہ مرنے کے بعد اس کے بدن میں کیا فائدہ ہے جس طرح میری لاٹھی میں فائدہ ہے. تو بہرحال جو مسلمان ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، وہ رسول اللہ کی تعظیم و احترام کے قائل ہیں. جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، یعنی تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ اہل سنت کے جو امام ابو حنیفہ ہیں، وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب آئے تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں رسول اللہ کا عصا ہے. کہتے ہیں فرزند رسول مجھے وہ عصا دیجیے، میں اسے چومنا چاہتا ہوں کہ سید رسول کے کا یہ عصا ہے آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ کہ یہ جو بے جان ہے، تجھے اس کی اتنی فکر اور عظمت کی قدر تیری نگاہ میں ہے، جو میں ہوں تیرے سامنے میرے گوشت میں گوشت محمد مصطفیٰ ہے، میرے بدن میں خون محمد مصطفیٰ ہے. تو بہرحال آپ نے متوجہ کر دیا یہ لکڑی بے جان ہے، رسول کی نسبت سے اس کی تعظیم کو واجب سمجھ رہے ہو تو میری طرف دیکھو، میں بھی فرزند رسول گوشت پوست اور خون رسول رکھتا ہوں، تو میری عظمت بلند ہے. تو بہرحال یہ فرقہ وہابیت میں اور شیعہ میں فرق کیا ہے کہ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرنے کے بعد کچھ نہیں جانتے، اور ہم سید رسول کی عظمت و شرافت کے قائل ہیں. نمبر 8، وہ کہتے ہیں کہ ہم قائل ہیں کہ یا رسول اللہ یہ یا علی کہتے ہیں، اور ہماری محافل و مجالس گواہ ہیں. ہم یا رسول اللہ کی صدا بھی لگاتے ہیں اور یا علی کی صدا بھی، اور ہم زیارت پڑھتے تو اس میں بھی الصلاۃ والسلام یا السلام علیکہ یا رسول اللہ سے خطاب کرتے ہیں، یا السلام علیکہ یا امیر المومنین سے خطاب کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یا ہے نا، حرف ندا، اس کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یا نہیں لگا سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا علی نہیں کہہ سکتے. تو ہم شیعہ اثنا عشری کیا کہتے ہیں؟ یا علی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. صرف کہتے نہیں ہیں، جب کہتے ہیں تو ہمارے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد. مذہب وہابیت میں اور شیعہ میں یہی فرق ہے، اور ہم دل کھول کے اونچا بول کے بولتے ہیں ماشاءاللہ. کرتے کہ نہیں کرتے اپنی محبت کے ساتھ؟ تو لہٰذا ان میں یا کے ساتھ خطاب نہیں ہوتا جبکہ ہم کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تھا فرق 8واں. نمبر 9، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا یہ اس طرح نہ رکھو، غلام محمد، غلام علی، غلام حسین، عبد الحسین، عبد المصطفیٰ. وہ کہتے ہیں یہ نام نہ رکھو. عبد کا مطلب بھی غلام ہے. عبد کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی عبد کا غلام ہے. تو اگر کسی کا نام ہو نا عبد الحسین تو معنی کیا ہوگا؟ حسین کا غلام، نہ کہ حسین کا بندہ. یہ معنی صحیح نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کا بندہ ہوں، وہ غلط ترجمہ کرتا ہے. تو لہٰذا عبد علی یعنی علی کا غلام، یا عبد مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا غلام. تو کوشش کریں ویسے عبد اگر نہیں رکھے تو بہتر ہے، لیکن اگر رکھ لیے تو کوئی کباہت نہیں ہے معنی کے اعتبار سے. لوگوں کو البتہ بتانا چاہیے تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو، وہ جو ہے مومن کی حد تک لازم نہ آئے. تو لہٰذا اب ہم رکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں کیا رکھتے ہیں؟ ہم غلام علی رکھتے ہیں، غلام حسین رکھتے ہیں، غلام محمد رکھتے ہیں، غلام رسول رکھتے ہیں، غلام مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں. تو لہٰذا ائمہ خدا کے ساتھ غلام لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟
یا خاتون کے ساتھ کنیز فاطمہ رکھتے ہیں، کنیز زہرا رکھتے ہیں، کنیز زینب رکھتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز نہیں ہے. اس لیے تو اس کا یہ نظریہ تھا جو وہابی فکر والے کہتے ہیں کہ وَهُنَاكَ شِرْكٌ اصغر، یہ شرک اصغر ہے. کیا شرک اصغر ہے؟ وَهِيَ، یہ شرک اصغر ہے تسمیت اولاد عبد الحسین، بچوں کا نام عبد الحسین رکھنا، او غلام علی، بچے کا نام غلام علی رکھنا، او عبد النبی، بچے کا نام عبد نبی رکھنا. کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان اسماء کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے غلامی کا اپنا اظہار کر رہے ہیں، تو ہم اس میں کیا ہے. تو بہرحال یہ تھا اس میں. نمبر 8. نمبر 9، ہم شیعہ جو ہے، دیکھیں ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے. ہم شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اور واجب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے، اور اگر کوئی تقیہ کی صورت میں ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے. تقیہ سے ہٹ کے اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کو عمدن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے تو ہم اس کو باطل جانتے ہیں. شیعہ اثنا عشری مذہب میں اس کو ہم باطل سمجھتے ہیں، جبکہ مذہب وہابیہ میں کیا ہے؟ اس میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی سینے پہ. تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ شیعہ مذہب میں اور وہابی مذہب میں فرق ہو گیا. تو یہ تھا نمبر 9. اور نمبر 10، صلوات پڑھے محمد رحمہ. اس میں یہ ہے کہ ہم شیعہ اثنا عشری کیا کرتے ہیں؟ ہم تقلید کو اپنے اعمال کی درستی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بدن کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم اپنے دین کی سلامتی کے لیے جو اسپیشلسٹ ہیں، فقہاء، علماء، ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعمال کے درست ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک پہ عمل کرنا ضروری ہے. یا تو انسان خود مجتہد ہو، اگر نہیں ہے تو پھر انسان احتیاط پر عمل کرے. احتیاط کہتے ہیں تمام فقہاء کے فتوے سامنے رکھ کے خود درمیانی راستے اختیار کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ یا تو پھر وہ جو اسپیشلسٹ ہے دین کا، جو قرآن اور معصوم کے فرمان سے حکم شرعی معلوم کر سکتا ہے، پھر اس کی طرف رجوع کر کے اس کے فتوے پر عمل کریں. اس کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے. ہم تقلید کرتے ہیں. تو جبکہ جو فرقہ وہابیہ ہے وہ تقلید شخصی کیا منکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کرنا بلکہ شرک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے 4 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ فرقہ وہابیت میں کیا ہے؟ تقلید کا انکار ہے، اور مذہب شیعہ میں تقلید کا کے اوپر عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو علماء کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہابی اور مقصر ہیں، یعنی وہ کام خود کرتے ہیں، وہ والا جو وہابی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کریں گے، تقلید شرک حرام ہے. اور جو علماء کے اوپر وہابیت کے فتوے لگاتے ہیں وہ خود ان کا عمل کرتے ہیں، خود تقلید نہیں کرتے. ہے نا؟ دیکھ کسی مصیبت کیسی آ گئی ہے ہمارے دور میں. یعنی خود وہابیوں والا نظریہ رکھیں گے، اور وہابی ان کو کہیں گے جو بیچارے تقلید کرتے ہیں، دین آل محمد پہ عمل کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کہاں جائیں؟ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی محمد. تو لہٰذا یہ جو ہے یہ اس میں یہ بات واضح ہو گئی. اور اسی طرح سے نمبر 12، اس میں ہم شیعہ اثنا عشری کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ ہم یہ رکھتے ہیں کہ سید الرسل جو ہیں وہ افضل کائنات ہیں بعد از خدا. پھر ان کے بعد جو اوصیاء ہیں، ان کی آل ہے، وہ افضل اور اشرف ہے باقی مخلوقات سے. بلکہ ہمارے پاس ادلہ شرعی ہیں، یعنی جو ہمارے پاس دلیل ہے عقلی اور نقلی. ہم رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں. تو ہم ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ اس کو اپنے مقام پہ بیان کریں گے. اس کے لیے مختصر جواب دے رہا ہوں اگر کوئی سنے گا چونکہ ویڈیو کے ذریعے سے. تو چونکہ اللہ نے قرآن میں مولا علی کو نفس رسول کہا ہے، آیہ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم. تو نبی انفسنا کی جگہ پر کس کو لے کر گئے تھے؟ مولا علی علیہ السلام کو. اب مجھے کوئی شخص یہ بتائے سید الرسل تمام انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے
جو انفسنا کا خطاب کیا اور نبی پاک انفسنا کی جگہ پر علی مولا کو لے کر گئے تو گویا بتا دیا میرے بعد میری منزلت پر اگر کوئی آ سکتا ہے نبوت سے ہٹ کے میرا کوئی جانشین بننے کی لیاقت رکھتا ہے تو وہ فقط علی ابن ابی طالب، وہ اپنے عمل سے بتا دی۔ مولا علی علیہ السلام، یہ امامت علی ابن ابی طالب کی بھی دلیل ہے۔ جب نفس رسول مولا علی ہیں تو اب نبی کے بعد کس کو آنا چاہیے تھا مسند رسالت پہ؟ نفس رسول کو آنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ نفس رسول جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، وہ اشرف ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس اور بھی ادلہ موجود ہیں، تو لہٰذا ہم اشرف مانتے ہیں۔ اور جب کہ دوسری طرف جو عقیدہ وہابیت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول کے بعد کسی کو بھی افضل اور اشرف مانتا ہے نبی کے بعد، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اصحاب ثلاثہ پر کسی کو افضل مانتا ہے، یہ اس کا عقیدہ بدعت ہے اور وہ شخص لائق تعزیر ہے، اس کو سزا دینی چاہیے شرعی طور پہ عقیدہ وہابیت میں۔ تو لہٰذا دیکھیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ ہم مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کی قائل ہیں۔ تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ تو لہٰذا اسی طرح سے نمبر 13، ہم شیعہ اثنا عشری کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے قائل ہیں، نبی کے بعد مولا علی کی امامت کے قائل ہیں، پھر امام مہدی علیہ السلام تک تمام سلسلہ امامت کے قائل ہیں بنص زبان نبی۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، خلافت ہے اور وہ بھی لوگوں کا انتخاب کرتا ہے، تو وہ خلافت پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم امامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے مذہب شیعہ میں اور مذہب وہابیت میں۔ تو اسی طرح سے نمبر 14، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشری کا جو کلمہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اور محمد اور علی وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں یوں، کلمہ امامت و ولایت کا اقرار کرتے ہیں، جبکہ ان کا جو کلمہ ہے وہ صرف 2 شہادتیں، لا الہ الا اللہ محمد اور رسول۔ تو وہ تو ان کا کلمہ جدا، ہمارا جدا، مذہب شیعہ کا کلمہ اور مذہب وہابیہ کا کلمہ اور، فرق ہوا یا نہ ہوا؟ آخری ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شیعہ اثنا عشریہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرش عذاب بچھاتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، امام حسین ابن علی کے ذکر کا پرچار کرتے ہیں، ان کی مظلومیت کا پرچار کرتے ہیں، صرف پرچار نہیں کرتے بلکہ ذکر امام حسین ابن علی سید الشہداء کے پاک ذکر کو اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ جانتے ہیں، اپنے نجات کا ذریعہ جانتے ہیں، اپنی بخشش کا وسیلہ جانتے ہیں، اور اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو نبی اور آل نبی کی اس شہادت پہ ان کے باقی رکھتے ہیں، ان کو زور دیتے ہیں کہ ان کی شہادت اور ان کے مصائب کو بھی یاد رکھا جائے۔ دنیا دعا کرتی ہے ہمیں کوئی غم نہ ملے، ہم وہ قوم ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ابن علی۔ ہم تو غم مانگتے ہیں، کہتے ہیں میرا اللہ تو غم بانٹ رہا ہے تو غم شبیر ادھر دے۔ ہم تو وہ قوم ہیں جو حسین کا غم لینے والے ہیں۔ تو لہٰذا اب فرقہ وہابیت میں غم حسین کا انکار ہے اور مذہب تشیع میں غم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اب اپنی ایمان سے بتائیں یہ 15 باتیں جو لوگ کہتے ہیں شیعہ علماء کے بارے میں یہ مقصر اور وہابی ہیں، ان سے اب میرا سوال ہے دلیلیں لے کر آؤ، کس بنیاد پر تم علماء کو مقصر یا وہابی کہتے ہیں؟ اور ہم نے یہ فرق بیان کر دیا، تو لہٰذا یعنی کس قدر افسوس ہے۔ مجھے یہاں پر صرف ایک فرمان یاد آ رہا ہے مولا علی علیہ السلام کا، امام فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہل، لوگ اس سے کے دشمن ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں۔ بس لوگ جب دین سے جاہل ہوں گے، علماء سے جاہل ہوں گے، تو پھر علماء جو دین کے محافظ ہیں، جن سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے تھا، ہم ان کے دشمن بن گئے۔ تو لہذا اپنے ہی گھر کے ہم دشمن بن گئے۔ تو اللہ تعالی ہدایت فرمائے، اصلاح فرمائے، یہ بھی ضروری تھا تاکہ اپنی قوم کی، اپنے جوانوں کی
جو ہے وہ اصلاح ہو سکے۔ پروردگارہ صدقہ محمد و اہل بیت علیہ السلام